ڈیلیز ہوں گے اور عدالت کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کسی کو بھی کنٹیمپٹ لگانا، کیونکہ میں نے آپ کے پروگرام میں بھی ایک دفعہ شیئر کیا تھا، میں بھی خود جج تھا، میرے بارے میں کسی نے بڑے سخت کلمات کہے تھے، لیکن میں نے بھی ان کو کنٹیمپٹ نہیں لگایا تھا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ججز کے خلاف اگر کوئی بات آ بھی جائے تو اس پہ کنٹیمپٹ کا بے دریغ استعمال نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اگر کوئی معافی مانگ رہا ہو تو بائی اینڈ لارج اس کی معافی مان لینی چاہیے۔ لیکن اس وقت تک کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ یہ پہلی معافی نہیں ہے، یہ دوسری معافی ہے۔ پہلی معافی انہوں نے مانگی اور اس پہ جو ایکسپلینیشن دی تھی وہ اس وقت کے چیف جسٹس نے نہیں مانی، اور اس فیصلے میں یہ لکھ دیا گیا تھا کہ آئندہ سے یہ اس طرح کی گفتگو سے اجتناب کریں گے اور کوشن اور کیئر ایکسرسائز کریں گے۔ تو اس تناظر میں بھی اگر دیکھا جائے تو یہ جو انہوں نے معافی مانگی ہے، اس کو گو کہ عدالت نے کہا ہے کہ ہم اس معافی سے مطمئن ہو گئے ہیں کہ انہوں نے معافی مانگی اور یہ ایفیڈیوٹ داخل کرا دیں، لیکن باوجود اس سارے اطمینان کے عدالت نے 3 اکتوبر کے لیے چارج فریم کرنے کے لیے ڈیٹ دے دی ہے کہ 3 اکتوبر کو پروسیڈنگز میں اب ہم چارج فریم کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو معافی مانگی ہے انہوں نے، باوجود کہ عدالت کا اطمینان ہے، عدالت نے معاملہ ختم نہیں کیا بلکہ عدالت اس کو سزا کی طرف لے کے جانا چاہتی ہے۔ تو آج کی معافی کا جو منطق ہے کہ جو انہوں نے کہا مطمئن ہے، وہ منطق یہ ہے کہ غالباً عدالت یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ ایکسٹریم سینٹنس جو ہے، یعنی کوانٹم یا میگنیچیوڈ جو سینٹنس کا ہے، وہ ہم دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ عدالت کو اختیار حاصل ہے کہ وہ ٹل دا رائزنگ آف دا کورٹ سے لے کے 6 ماہ تک سزا دے سکتی ہے۔ تو چونکہ معافی سے مطمئن ہے، اس سے یہ لگ رہا ہے کہ اب چونکہ چارج بھی فریم ہونے جا رہا ہے 3 تاریخ کو، تو عدالت کم سے کم سزا دے گی، اور وہ کم سے کم سزا کیا ہو سکتی ہے اس کی میں نے وضاحت کر دی ہے کہ کم سے کم سزا یہی ہو سکتی ہے ٹل دا رائزنگ آف دا کورٹ، اور ٹل دا رائزنگ آف دا کورٹ اگر ہو جاتی ہے فائنلی، وہ کہ اتنی جلدی نہیں ہوگی، ابھی اس میں مزید پروسیڈنگز ہوں گی، وقت لگے گا، لیکن اگر یہ ہو جاتی ہے تو اس میں خان صاحب جو ہے وہ نااہل ہو جائیں گے 5 سال کے لیے۔ عرفان قادر صاحب، ان کے جو وکیل ہیں، جو مین جو ان کے وکیل ہیں حامد خان، انہوں نے آج میڈیا پر باہر کہا ہے کہ خان صاحب نے کوئی معافی نہیں مانگی، انہوں نے معذرت کی ہے۔ تو یہ سیمینٹکس ہے، یہ الفاظ کا گورکھ دھندا ہے، یا واقعی انہوں نے معافی نہیں مانگی؟ یہ حامد خان جو ان کے چیف وکیل ہیں، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کے خیال میں؟ اس میں ایک سے زیادہ وکلا ہیں ان کے، اور حامد خان صاحب کے ذہن میں جو بات مجھے لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے معافی مانگ لی ہے، تو معافی مانگ لینا جو ہے وہ اس چیز کا اعتراف ہے کہ ہم نے جرم کر دیا ہے، ہم سے کنٹیمپٹ ہو گئی ہے، اسی لیے ہم معافی مانگ رہے ہیں، کیونکہ اگر جرم نہ کیا ہو تو پھر تو آپ معافی نہیں مانگتے۔ تو حامد خان صاحب جو ہیں وہ واقعی یہ سیمینٹکس اس طرح کے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ کل کو اگر ہم اس جرم سے انکار کریں تو پھر ہم اس کو کہہ دیں کہ یہ معافی نہیں ہے، معافی کا دوسرا نام دے دیں۔ ان ادر ورڈز، جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں اولڈ وائن ان نیو بوٹل، تو وہ والا آرگومنٹ انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے، جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی ایسا امپیکٹ ہوگا عدالت کے سامنے۔ مزمل، آپ کچھ سوال پوچھنا چاہیں گے عرفان قادر صاحب سے؟ دیکھیں عرفان قادر صاحب، آپ نے ایک ریفرنس دیا کہ ان کو پہلے وارننگ مل چکی ہے، تو کوئی آدمی کوئی جرم دوسری دفعہ کرے تو کورٹ کا اس کے بارے میں ویو اور ہوتا ہے، اور کوئی پہلی دفعہ کرے تو اس کے بارے میں ویو اور ہوتا ہے، لیکن یہ بھی عدالت کی ڈسکریشن ہے کہ وہ دوسری دفعہ بھی معاف کر دے یا پہلی دفعہ والی وارننگ دوبارہ پھر وارننگ جاری کر دے۔ لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ جی کنٹیمپٹ آف کورٹ کے جو سنہری اصول بنائے گئے ہیں نہال ہاشمی والے کیس میں، کہ ایٹ دی فرسٹ اپرچونٹی اور ود این اوپن ہارٹ اور کلیئر کانشیس آپ نے معافی مانگنی ہے، تو یہ فرسٹ اپرچونٹی، اوپن ہارٹ، کلیئر کانشیس کے پیرامیٹرز کو پورا کرتا ہے؟ یہ جو پیرامیٹرز ہیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ پیرامیٹرز صحیح ہیں، لیکن سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں تو اب تو یہی ہے نا۔ دیکھیں سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں اگر کوئی چیز ہو اور وہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہو تو پھر بھی تو ہم نے اس کو
منطق کے دھارے پہ تو اس کو ٹیسٹ کرنا ہے نا جی. یہ تو نہیں ہے کہ ہم منطق کو اٹھا کے باہر پھینک دیں کہ کیونکہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا, کیونکہ آئین میں منطق کی جگہ سپریم کورٹ سے اونچی ہے. آئین میں یہ جو ڈیو پروسیس جس کو ہم کہتے ہیں وہ یہی ہے نا کہ ریزنیبلنس کیا ہے. تو اس طرح کی ریزنیبلنس یہ جو منطق دیا گیا ہے, قانون میں یہ تشخیص نہیں کی گئی کہ معافی کی کس وقت مانگی جائے گی, پہلے مانگی جائے گی, بعد میں مانگی جائے گی, کون سی معافی جو ہے وہ سمجھی جائے گی صدق کے دل سے مانگی گئی ہے, کون سی معافی سمجھی جائے گی کہ نیک نیتی سے مانگی گئی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے میں آگے بھی کچھ پروگرامز میں کہہ چکا ہوں کہ یہ جو معافی کی جو نیت ہے یہ تو دلوں کا حال اللہ جانتا ہے, خدا جانتا ہے, وہ نہ سپریم کورٹ جانتا ہے نہ کوئی اور جانتا ہے. ہاں, یا وہ شخص جانتا ہے جو معافی مانگ رہا ہے, اس کے علاوہ یا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اور عدالتوں کے پاس جو جتنا بھی کیس لا ہے اس میں اس کی کوئی یارڈ سٹک جو ہے وہ ہمارے سامنے کوئی نہیں آتی اچھی یارڈ سٹک جس سے کہ ہم کہہ سکیں کہ کس کیس میں معافی دینی ہے اور کس بھی کیس میں معافی نہیں دینی. عرفان قادر صاحب, اگر آپ پورا جو ان کا بیان ہے آج عدالت میں اور پھر جو کورٹ کا جو آرڈر ہے وہ پڑھ لیں تو اس میں بہت وضاحت سے وہ یہ نہیں کہتے کہ میں نے جرم کیا ہے اور میں معافی مانگتا ہوں. انہوں نے کہا کہ نیت میری ایسی نہیں تھی, ہو سکتا ہے کہ میں نے سرخ لکیر کراس کر لی ہو. تو یہ تو حتیٰ کہ حالانکہ چونکہ چنانچہ اگر مگر والی بات ہے نا, یہ تو سیدھی صاف بات تو ہے نہیں کہ جی میں نے جرم کیا ہے یا نہیں کیا. ہاں, لیکن عدالت نے اپنے آرڈر کے پیراگراف نمبر 2 میں یہ لکھ دیا ہے کہ ہم ان کی معافی سے مطمئن ہیں. We are satisfied with the apology that has been tendered and now an affidavit should be filed in this regard. تو عدالت نے تو اس کو معافی ٹریٹ کر لی ہے. اب یا تو ان کو کوئی درخواست دینی پڑے گی کہ جی ہم نے معافی نہیں مانگی, کیونکہ عدالت کا جب آرڈر آ گیا ہے کہ یہ معافی ہے تو معافی تو یہ عدالت کے لیے تو یہ ہے, اور عدالت معافی کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے ان کی سزا میں ضرور کمی کر سکتی ہے. پر اگر ایفیڈیوٹ میں اپالوجی لفظ نہ یوز ہوا انکنڈیشنل تو پھر عدالت کا آرڈر کہاں سٹینڈ کرے گا؟ پھر عدالت کہے گی کہ جو ایفیڈیوٹ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ آپ دیں گے وہ ایفیڈیوٹ تو آپ نے دیا ہی نہیں ہے, تو لہذا اب آپ کو ہم معافی بھی نہیں کنسیڈر کریں گے, اب ہم آپ کا کیس ٹرائی کریں گے. اب ٹل دا رائزنگ آف دا کورٹ آپ کو سزا نہیں ہوگی, بلکہ اب ہم آپ کو 3 مہینے سزا دے سکتے ہیں, 2 مہینے دے سکتے ہیں, یا پورے 6 مہینے دے سکتے ہیں. تو عدالت یہ بھی پھر کہہ سکتی ہے. ایک اور رائے ہے عرفان قادر صاحب کہ ہم نے ماضی میں بھی عدلیہ کو بیلنس ایفیکٹ کے تحت چلتے دیکھا ہے. جی مطلب چیزوں کو بیلنس کرنا. ایک دن پہلے احسن اقبال صاحب کا فیصلہ دینا ایک بیلنس ایفیکٹ ہے کہ اطہر منیلا صاحب یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ سمجھا جائے کہ میں صرف پی ٹی آئی کو ریلیف دیتا ہوں, میں دوسری طرف بھی دیتا ہوں ریلیف. آپ سمجھے نا, اٹس اے بیلنس ایفیکٹ. پھر جب اتنی دیر رانا شمیم والا کیس نہیں لگا, جو ہی عمران خان کی کنٹیمپٹ والا معاملہ ہوا تو ساتھ ہی رانا شمیم کی ہیئرنگ بھی دوبارہ ہم نے زندہ ہوتے دیکھ لی, ورنہ بیچ میں 6 مہینے تو ان کی ہیئرنگ ہوئی ہی نہیں ہے.